اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں سابقہ امتوں میں اہل کتاب پر عذاب آئے، تباہیاں اور بربادیاں آئیں، کیوں آئیں، ان کی وجوہات کیا تھیں، قرآن نے وہ وجوہات بیان کی ہیں۔ اور پھر اہل کتاب کو قرآن کی دنیا میں آنے کے بعد اب انہیں کہا ہے کہ پہلے تم اس لیے عذاب میں آئے کہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے تھے، اور اب تم پر ڈبل عذاب آئے گا۔ قرآن کے آنے کے بعد تم اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے تھے، اب اللہ کی آخری کتاب قرآن آ گیا، اس کو بھی نہیں مانتے ہو، تو تم تو پھر ڈبل عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، یعنی یہود اور نصارہ، آمنو، ایمان لاؤ، مان لو، بما، اس کتاب کو، نزلنا، جس کو ہم نے اتارا ہے، یعنی قرآن پاک۔ اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اہل کتاب قرآن پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ قرآن کا اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، آخری کتاب لے کر آئیں گے قیامت سے پہلے، تو وہ آخری پیغمبر تو آ گیا، لہٰذا اب تم آخری پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے، ان کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے تم کیوں تیار نہیں ہو؟ کیوں؟ فرمایا قرآن تو وہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے، مصدقا لما معکم، یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کے مسئلے اور تورات کے مسئلے وہ ایک جیسے ہیں، قرآن کی تعلیمات اور تورات کی تعلیمات وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات نے عدل کا حکم دیا، تورات نے شرک سے منع کیا، تورات نے ناحق کسی کو قتل کرنے سے منع کیا، تورات نے یتیم کا مال کھانے سے منع کیا۔ تورات کے 10 مشہور احکامات ہیں، احکام 10، قرآن پاک نے ان کا تذکرہ سورہ انعام میں کیا، قرآن پاک نے ان احکامات کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کا جو قانون تھا، عدالتی قانون، تعزیرات کا قانون، قرآن پاک میں اسی کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں مصدقاً، یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے قرآن، پھر تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ فرمایا اگر نہیں مانو گے قرآن کو پھر تمہارے اوپر سزا آئے گی۔ جو قرآن کو، نبیوں کو دنیا میں مانتے تھے، کتابوں کو، اب اگر وہ قرآن کو نہیں مانیں گے، نبی یہ آخر الزمان کو نہیں مانیں گے، تو ان پر ڈبل سزا آئے گی۔ فرمایا پہلے اس سے، من قبل ان نطمس وجوہا، چہروں کو مسخ کر دیں ہم۔ جو قرآن کو نہیں مانے گا، جس طرح پہلے تم پر سزائیں آئیں، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، لیکن آج بندر اور خنزیر تو نہیں بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ یہ جتنے آج امت ہے، قیامت تک کے آنے والے انسان، یہ محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں۔ یہ ان میں سے 2 حصے بن گئے، ایک دین کو ماننے والے، وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے دین کو نہیں مانا وہ امت دعوت ہے رسول اللہ کی امت ہے۔ رسول اللہ نے عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اپنی امت کے لیے۔ آخری حج کیا اور ایک ہی حج کیا رسول اللہ نے، ان میں یہ دعا بھی مانگی۔ یہ دعا وہاں قبول نہیں ہوئی عرفات کے میدان میں، لیکن مزدلفہ کے میدان میں آ کر پھر دعا مانگی رسول اللہ نے، یہاں دعا قبول ہو گئی۔ اور میں ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ، جس طرح تو نے پہلی قوموں کے، پہلی امتوں کی شکلیں مسخ کر دیں، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا،
عذاب کے طور پر، تو اللہ میری امت کی شکلیں نہ مسخ کرنا، یہ بندر اور خنزیر نہ بنے۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا قبول کر لی ہم نے، اب یہ امت یہ بچی ہوئی ہے اسی لیے کہ رسول اللہ نے دعا مانگی ہے، مسلمان بھی اور کافر بھی، وگرنہ تو اس عذاب کے مستحق ہیں کہ ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں۔ لیکن اب شکلیں تو مسخ نہیں ہوتی، لیکن عادتیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ جب غلط کام کریں گے، قرآن کے خلاف کام کریں گے، دین کے خلاف کام کریں گے، تو عادتیں ان جانوروں والی بن جائیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دلی میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، آخری عمر میں نظر کمزور ہو گئی، تو جو شاگرد ساتھ جاتا تھا ہاتھ پکڑ کر وہ کہتا کہ حضرت آپ نے نظر تو آپ کو ویسے بھی نہیں آتا، تو پھر آپ اپنی آنکھوں پر اپنے عمامے کا پلو کیوں اوپر ڈال لیتے ہیں، نظر کچھ نہ آئے اور زیادہ۔ تو کئی دفعہ اس نے کہا، تو ایک دفعہ پھر حضرت نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کر وہ اس کے سر پر رکھ دی۔ اب جب اس کے سر پر پگڑی رکھی تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خال خال لوگ انسان ہیں، یا تو کوئی کتا بیٹھا ہوا ہے، کوئی بلہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی خنزیر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ان کی عادتیں وہ ان کو نظر آتی تھیں، اس کے اندر کون سی عادتیں؟ انسانوں والی تو عادتیں نہیں ان کے اندر، مسلمانوں والی عادتیں ہی نہیں ان کے اندر۔ اب ان کی شکل، اصلی شکلیں نظر آنا شروع ہو جائیں، اصلی شکلیں۔ قیامت کے دن اللہ جل شانہ شکل مسخ بھی کرے گا بہت سارے لوگوں، وہاں یہ دعا ختم۔ یہ دنیا میں اکرام تھا، عزت تھی اس امت کی، رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان نہ رسول اللہ کی شان کو مانتے ہیں، نہ قرآن کی شان کو مانتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر چلے جاتے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، عمل کے لیے تیار نہیں۔ اب عمل کرتے ہیں دوسروں کے قانون پر، قرآن کو چھوڑ کر۔ ہر آدمی دیکھ لیں اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں قرآن کا عمل کتنا ہے۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، قرآن کا عمل غائب، اللہ کا حکم غائب۔ یہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہے ہماری، اس لیے نحوستیں ہیں، بے برکتیاں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ یہ اللہ نے دوسرے درجے کے عذاب ہم پر ڈال دیے۔ فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، پہلے اس سے کہ ہم تمہاری شکلیں مسخ کر دیں، تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ اب قبر میں چہرہ بگڑ جاتا ہے، قبر میں اللہ تعالیٰ جو دنیا میں غلط کام کرتا ہے قبر میں اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی نماز میں امام سے پہلے رکوع سجدے کرتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ گدھے جیسا ہوگا، گدھے جیسا چہرہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی قبر سے وہ قبر پھٹتی تو روزانہ قبر سے نکلتا اور گدھے جیسا سر تھا اور گدھے کی طرح آواز نکالتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا قبر کے اندر۔ عرصے تک اس کی قبر پر یہی ماجرا رہا۔ اب انہوں نے کہا تحقیق کرو اللہ والوں نے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کی قبر پھٹتی ہے اور یہ قبر سے نکلتا ہے اور اس کے گدھے والا سر ہوتا ہے اور پھر گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے اور پھر واپس قبر میں چلا جاتا۔ انہوں نے کہا اس کی ماں اس کو روزانہ اٹھاتی تھی نماز کے لیے، جب اس کو اٹھاتی تو ماں کو کہتا تو گدھے والی آواز نکال کر مجھے اٹھاتی ہے نیند سے، نماز کے لیے کہتی ہے، لہذا روزانہ ماں اس کو اٹھاتی اور وہ بھی یہی جواب دیتا کہ تو گدھے والی آواز نکالتی ہے، تو مجھے نماز کے لیے صبح صبح نیند سے بیدار کرتی ہے، تو یہ آواز ایسی ہے جیسے گدھے کی آواز ہو۔ اللہ نے ماں کی اس آواز کو جو پیار سے اسے نماز کے لیے اٹھاتی تھی، جس کو اس نے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی، اللہ نے وہ عذاب مسلط کر دیا مرنے کے بعد۔ دنیا میں تو نہیں آیا،
لیکن موت کے بعد وہ عذاب آ گیا جی جو وہ پکارتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بتا دیتے ہیں۔ عمومی طور پر تو رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی، دنیا میں عذاب نہیں آتا چہروں کے مسخ کرنے کا، لیکن جو قرآن کو مسخ کرے گا، قرآن کے حکم کو ٹالے گا، تو اللہ آخرت میں تو ضرور عذاب دے گا اس کا۔ ان کے چہرے بھی مسخ ہوں گے، شکلیں بھی مسخ ہوں گی، اللہ مختلف شکلوں میں ان کو ڈھالے گا، مختلف شکلوں میں ان کو ڈھالے گا، جس جس کی مناسبت ہوگی، جو عمل اس نے کیے، جو اخلاق رکھے، جس جانور کے اخلاق رکھے اسی جانور کی شکل میں اس کو مسخ کیا جائے گا۔ اس لیے یہود اور نصارہ کو مسخ کیا گیا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے انہیں زیادہ طور پر جو شکلیں مسخ ہوئیں ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا۔ جو حرام کام کرتے ہیں تو یہ جانور ہیں، یہ نجس اور ناپاک جانور ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو قرآن کو چھوڑے گا، اللہ کے قانون کو چھوڑے گا، پچھلی قوموں میں ان پر یہی عذاب آئے، اب یہ عذاب تو نہیں آئیں گے، اخلاق بندروں والے ہوں گے، کتوں والے ہوں گے۔ اب کتے کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الدنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس چاہنے والے کتے ہیں۔ اب دنیا مردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، مدینہ طیبہ میں ایک ڈھیر پر پہنچے تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ وہاں پڑا تھا۔ فرمایا کون اس کو خریدتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردہ بکری کا بچہ ہے، اسے کون خریدے گا؟ فرمایا دنیا کی مثال یہی ہے جس کو تم خرید رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، غریب اور یتیم اور مسکین کے حقوق پامال کر کے جو دنیا کما رہے ہو، یہ دنیا مردار ہے تمہارے لیے، یہ دنیا حلال نہیں ہے، وہ مردار کی شکل میں ہے۔ اور پھر جب مردار کھائے گا تو اندر سے مردے ہی نکلیں گے نا، پیپ پیدا ہوگی، اندر اس کے بیماریاں پیدا ہوگی۔ اسی لیے آج بہت ساری بیماریاں یہ حرام مال کمانے کی وجہ سے بھی پیدا ہو رہی ہیں، بیماریوں کے اسباب ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کچھ بیماریاں جسمانی مادی چیزوں کے غلط استعمال سے لگتی ہیں، اور کچھ بیماریاں وہ دین کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ بیماریاں بھی آتی ہیں۔ اب یہ بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شکلوں کا مسخ کرنا، جسموں کے اندر بیماریوں کا، ایسی بیماریوں کا پیدا ہو جانا، یہ بھی فرمایا گویا شکلیں مسخ ہو رہی ہیں، جسم مسخ ہو رہے ہیں، اندر ایسی قسم کی بیماریاں۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا جو لوگ زنا کرتے ہیں، قرآن نے زنا سے منع کیا، فرمایا جس قوم کے اندر زنا پیدا ہوگا اللہ ان میں ایسی بیماریاں پیدا کرے گا جو ان کے ماں باپ میں نہ تھیں، پچھلے بزرگوں میں نہ تھیں، لم تکن فی اسلافہم، ان کے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ فرمایا اسی طرح ہر برے عمل پر ایک نئی بیماری آئے گی، اور وہ ایسی بیماریاں آئیں گی، فرمایا تمہارے طبیب عاجز آ جائیں گے، ڈاکٹر اور حکیم، ان کا علاج کیا کریں، ان کو علاج ہی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں سے بیماریاں آئیں گی۔ یہ حرام کاریوں کی وجہ سے، یہ غلط کام کرنے کی وجہ سے آئے گی، یہ یتیموں کے مال کھانے کی وجہ سے آئے گی، زکوٰۃ کا مال کھانے کی وجہ سے آئیں گی، یہ مختلف بیماریاں۔ 15 کے قریب اعمال رسول اللہ نے ایک حدیث میں بیان کیے، وقت نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے، لیکن آج ہم رسول اللہ کی باتیں سننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کہتے ہیں دنیا آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے۔ یہ آج مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان تو حلال مال کمائے گا اور حلال طریقے پر اسے خرچ کرے گا، حرام طریقے پر خرچ نہیں کرے گا۔ فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارہا، فرمایا قیامت کے دن یہ اٹھیں گے، ان کے چہرے پیٹھ کی طرف ہوں، یہ چہرہ ادھر نہیں ہوگا، چہرہ مسخ ہو جائے گا، پیٹھ کی طرف ہو جائے گا۔ فرمایا اس وقت سے ڈرو جب اللہ کا وہ عذاب تم پر آئے، قرآن کو مسخ کرنے کی وجہ سے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ فرمایا ڈرو اس وقت سے، کم او نلعنہم، یا اللہ کی طرف سے لعنت آئے،
جو قرآن کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر لعنت و پھٹکار آئے گی۔ کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے یہودیوں پر جو ہفتے والے دن والے تھے ان پر عذاب بھیجا۔ فرمایا کان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس لیے اب اللہ کا حکم مانو۔ دنیا میں اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے، معبود، حاکم، رب وہ اکیلا ہے، الہ الناس، ملک الناس، رب الناس۔ قرآن میں ہم کہتے ہیں بار بار وہ اکیلا رب ہے، وہ اکیلا الہ ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے جس کا حکم ساری کائناتوں پر چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتا ہے شرک کی معافی نہیں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا سب کو اللہ معاف کر سکتا ہے، شرک کی معافی نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر گیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو معاف کرتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، سارے اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، لیکن 4-5 قسم کے لوگ ہیں ان کو معاف نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا آدمی فرمایا الا لمشرک، مشرک کی معافی نہیں، رمضان میں بھی، شب قدر میں بھی۔ فرمایا او عاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی معافی نہیں۔ قاطع اور رحم، قطع رحمی کرنے والے کی بھی معافی نہیں۔ مشاحن، پوچھا مشاحن کی بھی معافی نہیں۔ مشاحن کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کینہ ور، المصارم، مسلمان کی نفرت دل میں رکھنے والا، اس کی بھی معافی نہیں۔ اور 5واں فرمایا مدمن خمر، شراب کا پکا عادی، فرمایا اس کی بھی معافی نہیں۔ اس رات میں یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے پہلا گناہ شرک ہے، شرک کی رمضان میں بھی معافی نہیں ہے۔ جو مشرک ہوگا جب تک توبہ نہ کرے اس کی معافی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، فرمایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ اللہ کے ساتھ کون شریک ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کون برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ برابر نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی کسی کی مثال نہیں۔ وہ یکتا اور تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس اللہ کو مانو، اس اللہ کو اکیلا مانو، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اللہ ہمیں ان کاموں کو صحیح طریقے سے جو قرآن دعوت دیتا ہے، قرآن کی دعوت کو قبول کریں، اس کے لیے اپنا وقت نکالیں، اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے درس کے حلقے میں بیٹھیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ یہ ہر منگل کو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے مغرب کے بعد، رمضان شریف میں یہ ظہر کے بعد ہوتا ہے ہر منگل کو۔ جو لوگ روزانہ نہیں آ سکتے منگل میں، وہ 15-20 منٹ وہ ایک دن میں تو نکال سکتے ہیں، ہفتے میں کچھ وقت نکال سکتے ہیں، تو سب لوگ اس کی نیت کریں، انشاءاللہ خود بھی شریک ہوں گے اور اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے کتاب والو ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر یعنی قرآن پر، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی، من قبل ان نطمس وجوہا، پہلے اس سے کہ ہم مسح کر دیں، مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو، ونردھا علی ادبارہا، پھر الٹ دیں ان کو پیٹھ کی طرف، او نلعنہم یا لعنت کریں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت جیسے لعنت کی ہم نے ہفتے والے دن والوں پر یعنی یہودیوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو، ان یشرک بہ، یہ شریک ٹھہرائے اس کے ساتھ،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، فقد افترى اثما عظیما، اس نے بڑا طوفان باندھا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ولا